اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم و فرقانہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے مودت اہل البیت علیہم السلام۔ دیکھا جائے تو دنیا میں 1,24,000 انبیاء آئے، ہر کوئی دین اسلام کی تبلیغ کرتا رہا، دین کے لیے زحمتیں اٹھائی، دین کے لیے قربانیاں دی گئی۔ جب 1,23,000 انبیاء تک جب دین پھیلاتے رہے تو ان میں سے لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے اور ان سے پوچھا کرتے تھے، یا نبی اللہ، آپ نے اس دین اسلام کو پھیلانے کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، بہت سی زحمتیں اٹھائی ہیں، تو ان زحمتوں کا عوض ہم سے طلب کر لیجئے۔ تو ہر نبی ہم سے یہی کہتا ہوا، لوگوں سے، اپنی امت سے یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے، یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی، اے میری قوم، میں تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا، کیونکہ میرا اجر تو اس خالق کائنات کے پاس ہے جس نے مجھے خلق کیا۔ کوئی کہتا ہوا نظر آتا ہے، قل ما اسألکم علیہ اجرا، میں تم لوگوں سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ 1,23,000 انبیاء تک کسی نے بھی اپنی امت سے اجر رسالت طلب نہیں کیا، لیکن آخری خاتم النبیین تشریف فرماتے ہیں، وہ بھی دین اسلام پھیلاتے ہیں، زحمتیں اٹھاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد دین جب پھیلا رہے ہوتے ہیں تو ایک قوم آتی ہے، کچھ لوگ آ کے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ بھی ہم سے کوئی اجر طلب کریں، تو رسول خاموش ہوتے ہیں، تو وحی الہی نازل ہوتی، اے میرے حبیب، قل، کہہ دو، ما اسألکم علیہ اجرا، میں تم لوگوں سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربہ، ما سوائے اس کے کہ میری اقربا سے مودت رکھیں۔ معزز ناظرین کرام، آیت میں ذرا غور کیجئے، یہ نہیں کہا گیا کہ محبت اہل بیت کریں، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ مودت اہل بیت کریں۔ تقاضۂ مودت طلب کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ تو مودت اور محبت میں کیا فرق ہے؟ محبت کہا جاتا ہے صرف چاہنے کو، اور مودت کہا جاتا ہے جس کے ساتھ اطاعت بھی ساتھ ساتھ ہو۔ خطبہ حضرات فرماتے ہیں کہ مودت میں اطاعت شرط ہوتی ہے، جبکہ محبت صرف چاہنے کا نام ہوتا ہے۔ ایک مثال سے واضح کرتا چلوں کہ جیسے مرغی کو اپنی جان سے بھی محبت ہوتی ہے اور اسے اپنے چوزوں سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن جب کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ اپنے چوزوں کو بچانے کے لیے اس دشمن کے خلاف مقابلہ کرنے لگتی ہے، اور جب مقابلہ کرتے ہوئے اس کی جان چلی جاتی ہے، یعنی اسے اپنے بچوں سے محبت تھی، اپنی جان بھی اسے پیاری تھی، لیکن اپنے بچوں کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دینا، یعنی اپنی محبت کو دوسروں کی محبت پر قربان کر دینا، اسے مودت کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آج دیکھیں، ایک ماں جو ہے اپنے بچوں سے جتنی محبت کرتی ہے کہ اگر ایک بچہ جتنی بھی بڑی غلطی کرے، ہمیشہ ماں کو بچہ معصوم نظر آتا ہے، ہر ماں کو بچہ معصوم نظر آتا ہے۔ ایک ماں جتنی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، وقت کا ایک امام اس ماں کے 70 گنا اپنی امت سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے نبی کے بارے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میری امت گمراہی کا شکار ہو جائے؟ گمراہی سے بچانے کے لیے رسول نے مودت اہل بیت کو لازمی قرار دیا گیا۔ کون رسول؟ کتنے شفیق تھے رسول؟ کتنے اپنی امت سے محبت کرتے تھے رسول؟ قرآن کے آیت خداوند متعال رسول کی محبت، اپنی امت سے محبت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، عزیز علیہم ما عنتم حریص علیکم، کہ تم میں سے ایک رسول آیا، اگر تمہیں کوئی پریشانی میں دیکھتا ہے تو اس پر شاک گزرتا ہے، اور نہایت رحمدل اور شفیق ترین ہے۔ تو وہ رسول کیسے چاہیں گے کہ اس کے بعد اس کی امت گمراہی کا شکار ہو جائیں؟ تو ضروری تھا کہ میری امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے رسول نے اپنے اہل البیت کی مودت کو لازمی قرار دیا، ورنہ خدا نخواست ایسا ہوتا کہ امت گمراہی کا شکار ہو جاتی اور جہنم کی طرف چلی جاتی، جنت کے بجائے جہنم میں چلی جاتی۔
اسی لیے ایک واقعہ ملتا ہے کہ جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو رسول دیکھتے ہیں کہ یا جبرائیل انت روزمرہ کی طرح نظر نہیں آ رہے ہیں بلکہ کچھ غمزدہ نظر آ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو جبرائیل خاموش ہو جاتے ہیں۔ رسول پھر تکرار کرتے ہیں اخینا جبرائیل، تمہیں آج کیا ہوا ہے کہ تم غمزدہ نظر آ رہے ہو؟ تو جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ، خدا کے حکم سے میں آج جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں اے جبرائیل مجھے بھی بتا وہاں کے کیا حالات ہیں۔ تو جبرائیل فرماتا ہے یا رسول اللہ میں نے وہاں پہ دیکھا کہ جہنم کے کل 7 طبقات ہیں، ان 7 طبقوں میں سے سب سے آخری طبقے یعنی 7ویں طبقے پر اللہ تعالیٰ منافقوں کو رکھے گا، اس سے دوسرے والے طبقے 6ٹے طبقے پر اللہ تعالیٰ کافروں کو رکھے گا، اس کے بعد کے طبقے پر اللہ تعالیٰ چاند اور سورج کی پوجا کرنے والوں کو رکھے گا، اور اس کے بعد کے طبقے میں اللہ تعالیٰ آتش پرستوں کو رکھے گا، اور اس کے بعد تیسرے درجے میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ڈال دے گا وہاں پہ، اور دوسرے طبقے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈال دے گا۔ جب یہاں تک پہنچتے ہیں، یہاں تک پہنچنے کے بعد جبرائیل خاموش ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں رسول کی محبت کا اندازہ دیکھیں، جب جبرائیل خاموش ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا جبرائیل بتاؤ کہ پہلے طبقے میں کون ہوں گے؟ جب پہلے طبقے کی بات آتی ہے رسول کی طرف دیکھ کے فرماتے یا رسول اللہ پہلے طبقے میں آپ کی امت کے گناہگار ہوں گے۔ جملے پہ غور کیجئے معزز ناظرین کرام کہ یہ نہیں کہا کہ آپ کی امت کے لوگ ہوں گے، بلکہ کہہ رہے آپ کی امت کے گناہگار پہلے طبقے میں ہوں گے۔ گناہگار جب یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر فریاد کر کے مناجات کرتے رہے کہ پروردگارا کہ میری امت کی بخشش فرمائے۔ 3 دن گزرے، رسول پہ 3 دن گزرے کہ حجرے میں جاتے تھے اور مسجد آتے تھے، نماز پڑھنے مسجد آتے تھے، حجرے میں جاتے تھے، نہ کسی سے بات کرتے تھے، نہ کوئی گفت و شنید ہوتی تھی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بس حجرے جاتے اور مسجد آتے تھے۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ رسول پہ ایسی کیا حالت پیش آئی ہے رسول کی کہ نہ کسی سے بات کرتے ہیں نہ کچھ، بس مسجد جاتے ہیں اور حجرے میں آتے ہیں۔ 3 دن مسلسل گزرے، 4تھا دن گزرا تو صاحب سے رہا نہ گیا، دروازے پہ دستک دیتے، اندر سے نہ کوئی آواز آتی، نہ کسی کے ساتھ کوئی کلام ہوتا، پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ پریشانی کے اس عالم میں، اس مشکل کے وقت مشکل کشا یاد آیا، علی کے در پہ آئے اور کہا یا علی آج 3 دن ایسے گزرے ہیں کہ رسول مسجد جاتے ہیں اور مسجد سے حجرے میں آتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں نہ کوئی دوسرا کام کرتے ہیں۔ تو مولا نے جو رسول کے مزاج سے واقف تھے، نفس رسول تھے، رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ جب بی بی نے یہ سنا تو حجرے میں گئی، دستک دیا اور کہا السلام علیکہ یا بابا، اپنے ابا جان آپ کو میرا سلام ہو۔ جب بیٹی کی آواز سنتے ہی رسول باہر آئے اور سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام یا قرۃ عینی۔ فاطمہ زہرا نے پوچھا بابا آپ پہ یہ کیسی مصیبت طاری ہو گئی ہے، کیا ہوا ہے آپ کو کہ 3 دن گزرے ہیں نہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں، بس مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے اور حجرے میں آ جاتے ہیں؟ تو رسول نے کہا بیٹی جبرائیل نے جب سے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میری امت کے گناہگار بھی جہنم میں جائیں گے، تب سے میں خداوند متعال کی بارگاہ میں رو کے یہ التجا کر رہا ہوں پروردگارا میری امت کو بخش دے۔ اور خدا نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اے میرے حبیب تو اتنا غمزدہ نہ ہو، بروز قیامت میں تمہاری امت کی اتنی شفاعت کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اور بیٹی میں بھی اس وقت تک راضی نہ ہوں گا کہ جب تک میری امت کا آخری بندہ بھی جنت میں نہ چلا جائے شفاعت حاصل کر کے۔ تو یہ رسول ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ رسول اپنی امت کو گمراہی میں ڈال دے اور جہنم کا ایندھن بنا دے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس قرآن کافی تھا، ائمہ کے آنے کی ضرورت نہ تھی۔ اذن قرآن بھی ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، یہ نہیں کہتی قرآن ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتی۔ راستہ دکھانا، کسی راہ کی طرف رہنمائی کرنا 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے یہاں بیٹھ کے بتا دوں کہ فلاں وہ جگہ ہے، اس جگہ میں اس سائڈ سے دائیں سے بائیں سے ہو کے وہاں جانا ہے، ایک یہ طریقہ ہوتا ہے۔
ایک یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مجھ سے پوچھے بندہ فلاں جگہ کہاں ہے تو میں اس کو لے کے جاؤں بھائی یہ جگہ ہے۔ قرآن وہ ہے جو تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ فلاں اس راستے سے جاؤ گے تو راہ نجات پاؤ گے، اس راستے سے جاؤ گے تو جہنم کی طرف جاؤ گے، یہ قرآن ہے۔ لیکن اہل البیت وہ ہے جو ہمیں ہاتھ پکڑ کر لے کے جاتے کہ یہ راہ حق ہے، یہ راہ نجات ہے۔ اس لیے مودت اہل بیت ضروری ہے تاکہ ہم خود نجات حاصل کر سکیں۔ جن کے دل میں محبت اہل بیت تھے، مودت اہل بیت، ان کے بارے میں امام رضا کے اخبار رضا میں یہ روایت ملتی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ان سب سے تم محبت کرو جو ہمارا ذکر کرے اور ہماری مودت کا دعویٰ کرے۔ یہ نہیں کہا محبت کرنے والوں کا، یہ کہا کہ مودت کا دعویٰ ہی کیوں نہ کرے۔ سائل نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہو تو کہا کہ تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہو، بس تم اس کا احترام کرو، کیونکہ اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا تو اسے عذاب ملے گا، لیکن تمہیں تمہاری نیت کی بنا پر ثواب ملے گا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ دعا گو ہے پروردگارہ ہمیں دنیا و آخرت میں اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔